وہ مراد کے ساتھ سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ہاسپٹل جا کر اسے پتہ چلا کہ علیحہ تو اس رات ہی غائب ہو گئی تھی جس رات وہ اور زارا درگاہ پر تھے۔ وہ ڈاکٹر سبحان نے بہت کوشش کی تھی اسے ڈھونڈنے کی، مگر وہ چاہ کر بھی ڈھونڈ نہیں سکے تھے۔ پھر ان کو ملک سے باہر کسی کورس کے لیے جانا پڑا تو وہ ہاسپٹل سے 2 ماہ کے آفیشیل لیو پر ہے۔ اذہان کو اس سب باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی، کہیں نہ کہیں اس کا شک سبحان پر ہی جا رہا تھا، کیونکہ زارا اکیلی اتنی بہادر تو تھی نہیں کہ بیمار علیحہ کو لے کر چل پڑے کہیں بھی۔ مراد ذرا ایئرپورٹ کی طرف گاڑی موڑو۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی اس نے مراد کو حکم دیا تھا۔ جی چھوٹے ملک صاحب، مراد نے حکم کی تعمیل کی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے پچھلے دن کے پیسنجرز کی ڈیٹیل نکلوائی تھی، مگر سبحان کے نام سے ایک ہی سیٹ کنفرم تھی۔ اس کے علاوہ زارا اور علیحہ نام کی پیسنجر سیٹ نہیں تھی۔ اس نے ڈیٹیلز لے کر غصے سے ہاتھ کا پانچ بنا کر ٹیبل پر مارا تھا۔ تو تم ان دونوں کو کسی محفوظ جگہ پہنچا کر ہی وہاں گئے ہو۔ وہ شدید تیش کے عالم میں تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اب اس نے مراد کو حکم دیا تھا کہ وہ ماہر کی طرف چلے۔ چھوٹے ملک صاحب، مجھے لگتا ہے ہمیں گھر چلنا چاہیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کو جو بھی معلومات چاہیے میں لا کر دوں گا، مگر پلیز گھر چلتے ہیں۔ مراد نے اس کے لرزتے وجود اور لال سرخ چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ اسے اس کی حالت سے خوف آ رہا تھا۔ نہیں یار، اس ٹائم سب سے زیادہ ضروری تمہاری چھوٹی ملکانی کی تلاش، اس سے زیادہ کچھ ضروری نہیں۔ بولتے ہوئے اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ اب مراد نے مرر میں سے اس کے عشق کی انتہا دیکھی تھی، جس سے نہ تو اپنی ہوش تھی، اپنے درد کی تکلیف تھی، یا تھی تو ذرا عشق نے اس کا خون نچوڑ دیا تھا، اس کا غرور چھین لیا تھا، اس کے جسم پر رشا طاری کر دیا تھا۔ جاؤ بلا کر لا اسے۔ ماہر کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے اس نے مراد سے کہا تھا۔ ماہر باہر آیا تو اس نے پیچھے سے اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ بیٹھ گیا تھا۔ زارا کہاں ہے؟ انہیں کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ ماہر تو اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ تو کہیں سے بھی پرانے والا اذہان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ غرور، وہ روب، وہ دبدبا، وہ آنکھوں کی چمک سب امانت پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ انہیں بھی یقینی سے پوچھا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ اس کے چہرے کی لالی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کسی نے گندمی رنگت پر لال رنگ ملا ہو، جیسے سورج پر لالی آتی ہے غروب آفتاب کے وقت۔ میں ارحان کو بتا چکا ہوں، ہم خود اسے ڈھونڈیں۔ سبحان وہاں جا کر بے سکون سے نہیں رہ پا رہا۔ اسے وہاں میں نے بیچ تو دیا ہے، مگر اس کا 1% بھی دل نہیں لگ رہا وہاں۔ ہم کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ تیسرا کون سا ایسا دشمن ہے جو چھپ کر وار کر رہا ہے، اور ہم سب زارا کی عافیت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ماہر نے چہرے پر پریشانی سجائے بڑے اچھے سے اذہان ہاتھ ملک کو ڈیل کیا تھا۔ تو میرے ساتھ چال بازیاں نہیں کھیل سکتے، وہ دوسرے اور تیسرے بھی تم ہو، اذہان نے تیش کے عالم میں کہا تھا۔ کاش اذہان تم اسی رات جب زارا کو اس ویران اپارٹمنٹ سے لے کر آئے تھے، اسی دن پتہ کروا لیتی کہ وہ تیسرا کون ہے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ماہر نے اسے دیکھتے افسوس سے کہا تھا۔ تم اب جا سکتے ہو، لیکن اگر سچائی کھلنے پر تم دونوں سب میں کسی بھی طرح انوالو ہوئے تو میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انہیں کانپتے ہاتھ سے اسے گاڑی سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا تھا۔ مراد نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اب وہ منتظر تھا اپنے چھوٹے ملک کے اگلے حکم کا۔ ماہر صحیح تو کہہ رہا تھا۔ زارا کے ملنے کی خوشی میں، اس کے آس پاس ہونے کی خوشی میں، وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس نمبر سے میسج کس نے کیا تھا، کون تھا وہ، اور کون لوگ تھے وہ جو اسے ایسے اٹھا کر لے گئے۔ اس نے دل میں سوچا تو اس سے خود پر بے حد غصہ آیا تھا۔ مراد، میرا موبائل اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، مگر موبائل نہیں تھا۔ وہ ہاں، مجھے یاد آیا، وہ تو اس رات کھو گیا تھا۔ اس نے اپنی کن پٹی سلاتے ہوئے کہا تھا۔ مراد، اس نے اسے پھر سے آواز دی تھی۔ جی چھوٹے ملک صاحب، اس نے ڈرائیونگ پر فوکس کرتے ہوئے کہا تھا۔ یار، ارحان کا نمبر ڈال کر کے دو، انہیں حکم دیا تھا۔ مراد نے ارحان کا نمبر ڈال کر کے اپنے چھوٹے ملک صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہاں، ہیلو ارحان۔ اس کا لہجہ مزید لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ جی بھائی بولیے، کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کو فکر ہوئی تھی اس کی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ایسا کرو، اپنے دوست سے کہہ کر میرے نمبر کی ریکارڈنگز نکلوا دو۔ بڑی مشکل سے کہا تھا۔ میں نکلوا چکا ہوں بھائی، آپ واپس آئیے، گھر چلتے ہیں، ہم مل کر بابی ارحان تھوڑی دیر تک نمبر سینڈ کرتا ہوں، اس پر ساری ریکارڈنگز مجھے۔ آپ کہاں پر ہیں مجھے بتائیے، میں وہاں آتا ہوں، مل کر بتاتا ہوں آپ کو سارا کچھ۔ اس نے بھی اس کی بات کر دی تھی۔ ایسے بتاؤ، میں ویٹ نہیں کر سکتا، اس نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ بھائی، جس نمبر سے آپ کو میسج ملا تھا
اور ویڈیو بابے کا اپارٹمنٹ ہونے کی اطلاع بھی وہ نمبر کسی گاؤں کے بندے کا، اور وہ بہت ہی بزرگ ہیں۔ اس کے شناختی کارڈ پر کسی نے سم نکلوا کر وہ کام کیا، آپ کو اطلاع دی اور سم توڑ دی۔ میں اس بزرگ کا بھی پتہ کروا چکا ہوں، اسے فالجو ہے اور وہ پچھلے 3 سال سے اس مرض میں مبتلا ہے، نہ کچھ بول سکتا اور نہ ہی اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے۔ فرحان نے تفصیل دی تھی، اور دوسرا نمبر سنان کا ہے، اسی سے تو آپ کی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ نہیں لگتا اس جیسا کمزور انسان کچھ کر سکتا، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ پھر کہاں گزارا، اس نے اپنے آنسو کو اندر ہی اتارا تھا۔ بھائی آپ گھر آ جائیے، بڑے پاپا کی کال آ رہی ہے بار بار، ہم انشاءاللہ اس بات کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے پھر سے منت کی تھی۔ اچھا تم گھر پہنچو، میں آتا ہوں۔ اس نے کہتے موبائل مراد کو پکڑایا تھا۔ مراد، ماہر کا نمبر ہے نا تمہارے پاس ہے، اس کو کال کر کے سنان کا ایڈریس دو، ہمیں وہاں جانا ہے۔ اذہان نے آنکھیں بند کرتے سیر سے ٹیک لگاتے کہا تھا، ہمارے بابا نہیں ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں، پلیز ہم پر رحم کرو، ہمیں چھوڑ دو۔ وہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ ہاں تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، مگر خدا کے لیے مجھے علیحہ سے ملوا دو، وہ اپنی تکلیف اکیلے برداشت نہیں کر سکتے۔ چٹا خبردار جو اپنے گندے منہ سے میری بہن کا نام لیا، نوچ لوں گی تمہارا منہ۔ اذہان نے بے ساتھ اپنی گاڑی پر ہاتھ رکھا تھا، وہ اپنے گال بس کے نرگداز ہاتھ کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لمس تو کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کے سینے میں ہوک اٹھی تھی، آنکھوں سے موتی نکل کر گرے تھے، دل وجود سانسیں سب کپ کپا رہے تھے۔ وہ مٹی ہو رہا تھا اور وہ مٹی ہونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں درد دیا تھا نا، تمہیں تڑپایا تھا نا، دیکھو میں بھی تڑپ رہا ہوں، مجھے تمہارے بغیر ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا، میرا یہ کپکپاتا وجود بھی میرے درد کو نہیں اپنے اندر جذب کر پا رہا۔ انہوں نے قلب سے سوچا تھا کیا فرق پڑتا ہے، اذہان نے ہاتھ ملک، تم نوچو یا تمہارا کوئی دوست، بات تو ایک ہی ہے۔ پلیز اذہان نہیں کرو اچھے بننے کا ڈرامہ، تم شیطان اور شیطان کبھی فرشتہ نہیں بنتا، تم نے بنا دیا مجھے فرشتہ۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں باندھ کی تھی، تم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا زارا، میری دعا ہے تمہاری عزت، تم سمیت حفاظت میں ہو، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا رب سے، مگر میں آج اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے لے کر اس سے تمہاری سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، اس کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ اسے کسی ناگ کی طرح ڈس رہا تھا، اس کی ہڈیوں میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، اس کا وجود پھر سے جھلس رہا تھا۔ اسے نہیں پتا مراد نے کب محل سے سنان کے گھر کا ایڈریس لیا، کب وہ سنان کے گھر کے آگے کھڑے ہوئے، وہ تو خود سے ہی جنگ لڑ رہا تھا، چھوٹے ملک صاحب اندر چلیں گے یا یہیں بلوا دوں؟ مراد نے سیٹ بیلٹ اتارتے کہا تھا، نہیں یار، ٹانگوں میں جان ہی بے جان پڑی ہیں، ادھر بلوا دو، ڈر ہے اٹھ کر کھڑا ہوا تو گر جاؤں گا۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کچھ دیر بعد اسے مراد کے ساتھ سنان آتا دکھائی دیا تھا۔ او اذہان، آپ مجھے بلوا لیتے، میں خود آ جاتا۔ سنان نے اس کے پاس پیسنجر سیٹ پر بیٹھے چہچہاتے ہوئے کہا تھا، زارا کو تم نے اٹھوایا ہے؟ اس نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسے سے سوال پوچھا تھا، میں نے کیوں اٹھوانا ہے؟ آپ کے عہدے پہ میں اتنی ہمت کر سکتا ہوں، کیا ہوا؟ وہ منی نہیں کیا؟ سنان نے نفرت سے پوچھا تھا، بکواس بند کرو اپنی۔ اذہان نے لرزتے ہاتھ کا مقابلہ بنا کر اس کے منہ پر مارا تھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے ہونٹ سے نکلتے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، آئندہ زارا کے بارے میں کوئی بھی فضول بکواس کرنے سے گریز کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس نے وان کرتے ہوئے کہا تھا، سچی اذہان برو، مجھے نہیں پتا زارا کا، میں تو اس دن سے ریلیکس پڑا ہوا ہوں کہ وہ دونوں بہنیں آپ کے پاس ہیں۔ اس نے چاپلوسی کی انتہا کی تھی، وہ جانتا تھا اذہان سے دشمنی لینے کا مطلب، مگر وہ دل ہی دل میں اس پنچ کا بدلہ لینے کا بھی ارادہ کر چکا تھا۔ اگر تمہارا کوئی لنک ہوا نا اس حساب سے، تو اگلی سانس لینے نہیں دوں گا۔ مراد باہر پھینکو سے گاڑی سے۔ اذہان نے مراد کو ہومگن دیا تھا اور مراد نے 2 منٹ کے اندر اندر سے وہاں سے دفاع کر کے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ مراد، دو بندے لگواؤ اس ماہر اور اس سنان پر، مجھے ان کی پل پل کی رپورٹ چاہیے۔ اس نے کامتی آواز میں کہا تھا، جی چھوٹے ملک صاحب۔ اس نے حکم کی تعمیل کی تھی، پانی پی لے ملک صاحب، اسے اس کی حالت سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ گڑ چلو مراد، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا، وہ پیٹ پر ہاتھ کے اٹھنے کی کوشش کر تھی، مگر درد کی شدت اتنی تھی کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ سبحان جو کافی بنانے کے لیے جا رہا تھا، دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اس سے اٹھا دے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا، آپ ایسے کیوں کھڑی ہو رہی ہیں؟ سہم کچا ہے آپ کا، کہاں جانا ہے؟ اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا، وہ مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے درد کو برداشت کرتے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا، رکیے میں زارا کو، نہیں پلیز، وہ اب بھی گئی ہے فجر پڑھنے، میں نے ہی انہیں بولا تھا تھوڑی دیر ریسٹ کرے۔ نشا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، اچھا پھر؟ اس نے اس کی حالت دیکھتے کہا تھا، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا تھا کہ گرنے لگی تھی، جب سبحان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ کے لیے سبحان کا پہلا لمس اور سبحان کے لیے اس کا دوسرا لمس،
دونوں اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی انہیں۔ کچھ دیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے رہے تھے، جیسے اس لمس سے آشنائی چاہ رہے ہوں۔ سبحان اس کے آئی برو کے درمیان جگمگاتے دل پر اٹک گیا تھا۔ نشرا نے نظر چراتے ہوئے خود کو کمپوز کیا تھا۔ چلیے میں چھوڑ دوں، سبحان نے انتہائی نرمی سے کہا تھا، اور پھر ایسے اسے سہارا دی وہ واش روم تک لایا تھا۔ اسے اندر تک چھوڑ کر وہ باہر آیا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ واش روم کے دروازے تک خود کو گھسیٹتے ہوئے لائی تھی تو سبحان نے آگے بڑھ کر اسی طرح اسے پکڑ کر سہارا دیتے بیڈ تک لایا تھا اور بڑی نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ تھینک یو، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ کافی پئیں گے؟ وہ شاید اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا اس لیے پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں، اگر آپ بنا رہے ہیں اپنے لیے تو ضرور پیوں گی، مگر اگر اسپیشل میرے لیے بنا رہے ہیں تو تکلف نہ کرے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں اپنے لیے بنانے جا رہا تھا، ایکچولی مجھے عادت ہے فجر کے بعد کافی پینے کی، سبحان نے نرم لہجے میں کہا تھا، اور پھر کافی بنانے چلے گیا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ کافی کے 2 مگ ہاتھ میں پکڑ اس کے کمرے میں آیا تھا اور اس کے بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نشرا کو اس کی کافی بیڈ نشرا نے سپ لیتے ہوئے کہا تھا، تو آپ نے اتنا بڑا رسک اپنے دوست کو بچانے کے لیے لیا؟ سبحان نے کافی کی تعریف پر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بات صرف دوستی کی نہیں، بینس کی زندگی کی تھی، اور جب زندگی کی بات ہو اور بینس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اسے ایسے ہی پروٹیکٹ کرتی۔ انہوں نے پھر سے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا، تو آپ اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے سرو کرنا چاہتے؟ سبحان نے اس کے جواب کو دل سے سراہا تھا، مگر وہ اسے ابھی کھوجنا چاہتا تھا۔ بالکل نہیں، میں یا آپ کون ہوتے اپنی زندگی کو انسانیت کے لیے سرو کرنے والے؟ انسان اشرف المخلوقات میں سے ایک ہے، جس نے اسے بنایا وہ حاکم ہے، حاکم انسانیت، تو پھر وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھ کر اس کی اشرف المخلوق کی خدمت کرے؟ اس لیے وہ اس کام کے لیے محسوس لوگوں کو چنتا ہے جو اہل ہوں، جو بیچ راستے میں ڈگمگائے نہ، جو آخر تک ڈٹے رہے کسی مضبوط چٹان کی طرح، چاہے کتنے بھی طوفان آئے راستے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں عبدالستار ایدھی ایک ہی تھے جنہیں انسانیت کی خدمت کے لیے چنا گیا تھا۔ میں یا آپ کیوں نہیں ہوگے عبدالستار ایدھی؟ اس نے بڑے پرسکون لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ اچھا فلسفہ ہے، سبحان نے پھر سے دل میں اس کے جواب کو سراہا تھا، مگر اس کے سامنے اسے بیان نہیں کیا تھا۔ اسے سراہا نہیں تھا، یہ تو اگلے بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اسے فلسفہ کہتا ہے یا پازیٹیو سوچ، نشرا نے کہا ادھار رکھا تھا۔ میں اتنی جلدی کسی کی بھی سوچ سے ایگری نہیں کرتا، میری سوچ کا اپنا ایک معیار ہے، سبحان نے کافی کا گھون بھرتے کہا تھا۔ گریٹ، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کی سوچ بہت پیچھے کی بات ہے۔ پہلی بات ہے آپ کے دل کی صفائی، دل جتنا پاک ہوگا سوچ بھی پاک ہو، اور مثبت سوچ رکھنے والوں سے ایگری ہونے میں بھی دقت نہیں ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی، ہاں ہاں ہاں، مجھے لگتا ہے یہ بحث کافی طویل جا سکتی ہے۔ خیر پاکستان کہاں سے ہیں آپ؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کی سوچ بھی اس کے دل کی طرح پاک ہے، مگر وہ اس پر واضح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لاہور سے اس نے کافی کا ہر گون بڑھتے ہوئے کہا تھا، گریٹ، ہم بھی لاہور سے ہیں، یہاں کیا پڑھی ہیں اب؟ میس کمیونیکیشن، ایکچولی آئی وانٹ ٹو بی کم آ جرنلسٹ، نشرا نے حالی کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ گریٹ، یہ تو اچھی بات ہے، پھر کہیں اپلائی بھی کیا یا نہیں؟ اس نے اس سے کپ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جی، بی بی سی نیوز میں فائل سبمٹ کروا ہے اسی ہفتے، انٹرویو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نشرا نے فوراً سے پوچھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اگلا سوال پوچھتا اسے نے حالکہ میز پر رکھتے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر بھی ہوں اور جرنلسٹ بھی، بی بی سی نیوز کے ہی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، یہ کہہ لے ان کا آفیشیل جرنلسٹ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ، پھر تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل، آل بیس ڈیئر فار یو، اس نے کھلے دل سے پیشکش کی تھی۔ آپ کی دوست کچھ زیادہ ہی ڈسٹرب تھی، کیا یہ واقعی زندگی کی چھوٹی سی لڑائی تھی یا کچھ اور بات ہے؟ اس نے جانے کے اس خیال کے تحت بات گھما پھرا کر پھر سے جوڑی تھی۔ بات تو چھوٹی موٹی یونی کی لڑائیوں سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی، مگر اب بہت بڑھ گئی ہے۔ اصل میں ڈالٹن بین سے محبت کرتا تھا، جمنائے جو ہر قدم پر ڈالٹن سے مات کھاتا رہا ہے، اس نے ڈالٹن کو ہرانے کے لیے بینز کے پیچھے ایک کرائے کا جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والا لڑکا لگایا تھا، جس نے پوری طرح سے بینز کو اپنے جال میں پھنسایا اور پھر اسے انگیجمنٹ کی بھی آفر کی۔ اس نے دکھ سے کہا تھا، تو آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ سبحان کو انٹرسٹ ہوا تھا اس سٹوری میں، میں نے لرننگ ہال کی طرف جاتے ہوئے جمنائے اور اے بے کی باتیں سن لی تھی کہ وہ بینز کو اغوا کر کے اسے روز ٹارچر کریں گے اور ویڈیو ڈالٹن کو بھی بیچ کر اسے تڑپائیں گے۔ مجھے اندازہ تو پہلے تک کہ بک سے محبت نہیں کرتا، اس دن میرے یقین کو مہر لگی تھی، پھر میں نے ڈالٹن کو سمجھا، ہم نے اس کی لائف سپائل کرنے کی کوشش کی، ہم کامیاب بھی ہوئے،
اس نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ سپر پاور گرل! پھر آپ کو کیسے پتہ چلے کہ وہ اسی سے سچی محبت نہیں کرتا؟ سبحان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ محبت جب ہوتی ہے نا انسان بدل جاتا ہے، وہ اپنے اور اپنے محبوب کے حق میں ہی نہیں دنیا کے حق میں بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ محبت میں جب سے پہلی چیز حق میں ملتی ہے وہ انسان کا غرور ہوتا ہے، پھر اس کے اندر میں نہیں ہوتی، وہ ہم ہو جاتا ہے۔ اپنے محبوب کے لیے سوتا جاگتا اٹھتا بیٹھا وہ دو جسم ایک جان روحیں تحلیل ہونے کا عمل سارے انجام دیتی ہے، اور جو دوسری بات محبت میں سونپی جاتی ہے وہ احساس کی شناسائی اور خود سپردگی کا عمل ہے بہت لمبی بات ہے، آپ بور سوچیں گے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، وہ آپ نے تو لگتا ہے پی ایچ ڈی کی ہے یا پھر کسی سے جانے وہ محبت۔ سبحان نے کہہ لگاتے ہوئے کہا تھا، میں نے بس دوسروں کی محبت پر ریسرچ کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا ہے آپ سے۔ رہی بات میری محبت کی، تو جس سے ہوگی وہ بالکل جان لیوا ہی ہوگی، خالص کھڑی کسی بھی کھوٹ کے بغیر، اور وہ اس دنیا کا خوش قسمت ترین مرد ہوگا جسے میں اپنی ریاستیں سونپوں گی۔ اس نے کسی چانس کی کیفیت میں کہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ غیر ارادی طور پر یہ کر چکا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں وہ لڑکی کسی کو بھی قائل کرنے کا فن رکھتی تھی۔ اس کے مچلے دل نے اس کے ساتھ کی شدید خواہش کی تھی، وہ جذبوں کے بمر میں نہیں بہنا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس نے اپنی فطرت کے برعکس کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر اتنی لمبی بات کی تھی، اور یہ پہلی بار تو اسے وہ لڑکی اپنے دل کی گہرائیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ آئی تھنک اب تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، اس نے اسے سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی پیچھے کو کھنچ کر لیٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی جب سبحان نے اس کے قریب آ کر جھک کر اسے لیٹنے میں مدد کی تھی۔ اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا تھا اور ایک بار پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بے حد قریب ہوا تھا۔ اس کو لٹاتے اس کے بال اس کی آنکھوں کے آگے آئے تھے، جسے سبحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کان کے پیچھے کیے تھے۔ اس کے لمس سے کرنٹا لگا تھا، اس نے لمحے میں آنکھیں بند کی تھی۔ سبحان کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی، اس کے پاس سے اٹھا تھا منہ ہم سا مسکراتا۔ ہیو اے سویٹ ڈریمز، لائٹ آپ کا تکاب اٹھاتے اس کا دروازہ لاگ کرتے وہ چلا گیا تھا۔ نشرا نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ بہت بری بات ہے نشرا، سنبھالو اپنے دل کو، کسی کی ہمدردی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بولتا ہاتھ کو ڈپٹا تھا اور پھر آنکھیں بند کر لی تھی، مگر اب نیند کس سے آنی تھی؟ در سبحان بھی کمرے میں جا کر لیٹا تھا، مگر اس کے خیال میں ایک لمحہ بھی اسے سکون کی نیند نہیں لینے دیا تھا۔ وہ اس کے ہر خیال کی تردید کر رہا تھا، مگر محبت کی تردید وہ کب تک اور کہاں تک کر سکتا تھا؟ یہ موز اور جذبے ہیں جناب، باندھ بھی لو تو اپنا راستہ خود بنا کر بہتے ہیں۔ دور کھڑی محبت میں مسکراتے ہوئے دونوں کو خوش آمدید کہا تھا۔ کون ہے یہ ارحان؟ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا انہوں نے۔ بڑے ماما، یہ امل کبیر خان ہے، اس نے بغیر ڈرے بغیر لڑکھڑائے بتایا تھا۔ تم اتنے بڑے کب ہو کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لو؟ اس کی بات سمجھتے ہوئے داڑھی سے محبت کرتا ہوں میں اسے سے، اور میں نے جائز طریقے سے اپنا ہے اسے، انہیں عمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس لڑکی کو گھر مت لانا، پھر تم نے کیسے جرأت کی؟ اس بار حیات ملک داڑھی تھی، کیا کمی رہ گئی تھی ارحان میری تربیت میں، جو تم نے یہ گل کھلایا ہے تمہاری ماں کے جانے کے بعد؟ میں نے کہاں کوئی جول رکھا تمہاری تربیت میں جو تم یہ چھپ چھپا کر نکاح کرائے؟ مجھے ایک بار کہہ دے تو۔ مسز حیات کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ بڑی ماما، حالات ایسے نہیں تھے کہ میں کچھ بتا آپ کو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے منت کرتے کہا تھا۔ چلو لڑکی نکلو یہاں سے، ڈائیورس پیپر تمہیں تمہارے گھر پر مل جائیں گے۔ حیات ملک نے عمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اذہان کے ساتھ ٹکرائے تھے، بولتا کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ اذہان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا بہو کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اس گھر میں؟ اس نے غصے سے حیات ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں اسے بہو نہیں مانتا۔ انہوں نے عمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، وجہ جان سکتا ہوں کیوں نہیں مان سکتے اسے آپ بہو؟ کیا کمی ہے اس میں؟ اس کا وجود بھی لرز رہا تھا۔ پتہ نہیں کس کا ہوں کس کا نہیں، خاندانی ہے بھی یا نہیں۔ حیات ملک کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ پاپا آپ حد سے بڑھے ہیں اب، اسے سانس چڑھنے لگا تھا۔ کیا ہوا تمہیں اذہان، تم ٹھیک ہو؟ تاشا بیگم نے اس کی طرف بڑھتے فکر سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، سمجھائیے نے کہ اگر یہ آج کسی کے خون پر انگلی اٹھا رہے ہیں تو کل کو کوئی ان کے خون پر بھی انگلی اٹھا سکتا ہے، اس نے افسوس سے کہا تھا۔ امل اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے بے آواز آنسو رو رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ وہ اذہان ہے ملک جسے کل تک ان کی فکر نہیں تھی، آج بائی بن کو اسے پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ چٹاہ ایک تھپڑ پڑا تھا اس کے منہ پر۔ اذہان تمہاری ہمت بھی کیسے ہو ہمارے نسلی خون کو اس لڑکی کے گندے خون کے ساتھ ملانے کی؟ کسی بپھڑے شیر کی طرح لگ رہے تھے، جیسے آپ کی ہمت ہو کسی با کردار اور مہذب خاندان کے خون کو گالی دینے کی۔
زندگی ارحان نے گزارنی ہے تو اسے اپنا لائف پارٹنر پسند کرنے کا بھی پورا حق ہے۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھ کے بیجکی نظروں سے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اگر وہ پسند کرتا تھا اسے تو اسے شاہد کا ہم سے بات تو کرتا، اجازت تو لیتا۔ تاشا بیگم نے ارحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا وہ لے چکا تھا، اجازت میں نے دی تھی اسے، اجازت اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ اس نے بے تاثر لہجے میں لرزتے وجود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا آپ بھائی ٹھیک ہیں؟ ارحان نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا تھا جاؤ ارحان، عمل کو لے کر روم میں جاؤ۔ اس نے ارحان کو حکم دیا تھا یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، کہ وہی لڑکی ہے نا جس کو 2 دن پہلے تم نے اپنی عیاشی کے لیے اٹھوایا تھا، تمہارا دل بڑھ گیا تھا اسے دے دی۔ حیات ملک نے غراتے ہوئے کہا تھا پاپا آپ کو ذرا شرم ہے یا نہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہ میں اپنے بھائی کی عزت، میرا دل کا ہے دفن کر لوں زمین میں خود کو۔ وہ زارا تھی، اس کی بڑی بہن، اور یہ عمل ہے۔ میں اب آپ کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، میں زارا سے محبت کرتا ہوں، آپ حریم کی فیملی کو انکار کر دیں۔ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تھا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اذہان؟ سب سے پہلے اذہان کی بات سن کر تاشا بیگم کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کس چیز کا اتنا شور مچا رہے ہیں آپ سب؟ کبیر ملک کو کوئی سیاسی میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے تھے، ڈرائنگ روم میں اتنا شور سنا تو اسی طرف چلے۔ آئیے آئیے آپ بھی آئیے، آپ کے یہ دونوں لاڈلے نیا چاند چڑھا کر آئے ہیں، ایک نکاح کر کے آیا ہے، دوسرا اپنی شادی کو ختم کرنے کی بات کر ہے۔ تمہاری بے جان لاڈ پیار کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حیات ملک نے چباتے ہوئے لفظ ادا کیے تھے محبت ہونا فطری عمل ہے، اگر ان کو ہو گئے ہیں تو اتنا بابیلا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی صاحب؟ میں نے تو پہلے آپ سے کہا تھا کہ اذہان اپنی مرضی مسلط مت کرے۔ کبیر ملک نے بڑے نرم لہجے میں کہتے ہوئے عمل کے سر پر ہاتھ رکھا تھا ٹھیک ہے تم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا مگر میں کبھی نہیں کروں گا۔ حیات ملک نے کبیر ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا بڑے پاپا پلیز، عمل میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ارحان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے ٹھیک ہے میں اسے ایک شرط پر اس گھر میں قبول کروں گا، اگر اذہان حریم سے شادی کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ انہوں نے تاش کا آخری پتہ پھینکا تھا اور وہ چال چلی تھی جس کی مات ان کے حصے میں نہیں ان کے بیٹے کے حصے میں آنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا بہت ضدی ہے، اب جو وہ فیصلہ کر چکے اسے پیچھے ایک قدم نہیں ہٹے گا، مگر بات اگر نشا یا ارحان کی خوشیوں کی آئی وہ اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بڑے پاپا؟ ایسا مت کرے، اس نے پھر سے منت کی تھی۔ اذہان کے چہرے پر چٹانوں جیسی سطحیات تھی، اس نے پل بھر کے لیے باپ کو دیکھا تھا جنہیں اپنے فیصلے پر کوئی ملال نہیں تھا۔ مجھے منظور ہے، اس نے اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اذہان کیا ہوا تمہیں؟ تاشا بیگم ارحان کبیر ملک تینوں اس کی طرف لپکے تھے جس کا وجود لرزے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہو میں چاچو، اس نے ان سے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان روم میں لے کر جاؤ عمل کو، ایک بات سب کان کھول کر سن لے، اس گھر میں عمل کا بھائی میں اس کو ذرا سی بھی ہراش آئی نا تو اذہان حیات ملک نقشہ بگاڑ کر رکھ دے گا اس گھر کا۔ انہیں عمل کے سر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور آپ پاپا نیکسٹ ٹائم اس کے خون کو گالی دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کا بھائی اذہان حیات ملک، اس نے اپنے لاپرواہ اور بے حس باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے بھائی آپ کو پھر سے بخار ہو رہا ہے؟ ارحان اس کو باہر جاتا دیکھا اس کی طرف لپکا تھا۔ عمل کا دھیان رکھو ارحان، اس کا کندھا تھر تھپاتے اپنے آنسو پر باندھ باندھتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ مراد دور لے جاؤ کہیں جہاں سکون ہو، میرے اندر کی آگ بجھ جائے جہاں۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے مراد کو حکم دیا تھا۔ آگ تو کہہ آیا تھا حریم سے شادی کا، مگر اندر جو آگ جل رہی تھی اس کو نہیں بجھا پا رہا تھا۔ مراد نے کوسوں دور بہتے راوی کے کنارے پر گاڑی کھڑی کی تھی، وہ گاڑی سے اتر کر گلی مٹی پر ننگے پاؤں چلتا اپنے اندر کی تشنگی بجھانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں آخر کیوں؟ اس نے چلاتے ہوئے گیلی مٹی پر بیٹھے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا تھا۔ کیوں جلا رہے ہیں آپ مجھے؟ کیا بگڑا ہے؟ میں نے کیوں ڈالی میرے دل میں اس کی محبت؟ ڈالی ہوئی تو چھینا کیوں مجھ سے؟ کیا چاہتے ہیں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں؟ اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ پتھروں آج میرے سر پر برستے کیوں ہو؟ میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے؟ انہوں نے چیختے ہوئے اپنے سینے کے درد کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ مراد جاؤ، کوئی ایسا نشہ لاؤ کہ میں دنیا بھول جاؤں، اس نے مراد کو حکم دیا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب گھر چلیے، آپ کی طبیعت مراد دفع ہو جاؤ جاؤ، وہ غصے سے چیخا تھا۔ بھولنا چاہتا ہوں اب میں اس رات کو بھولنا چاہتا ہوں اب جس رات تو میری سانسوں سے بھی زیادہ قریب تھی۔ اس نے شدت سے آنکھیں باندھ کی تھی۔ کیوں لڑ رہے ہیں اپنے ساتھ اب؟ اس کے پاس کسی لڑکی کی آواز گونجی تھی۔ میں نہیں جانتا مگر میں اتنا جانتا ہوں میری حسیات مفلوج ہوتی جا رہی ہیں، میں اس کے بغیر اس دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے وہ چاہیے۔ اس نے اس معصوم لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جو چشمہ لگائے، پونی ٹیل بندائی، شلوار سوٹ پہنے، اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی، اس کے درد میں اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی، خود سے لڑیں گے تو ٹکرا ٹکرا کر تھک جائیں گے جیسے دیوار کے ساتھ۔
یا پتوں کے ساتھ انسان ساتھ ٹکراتے تھکتا ہے، وہاں سے کیوں نہیں مانگتے؟ جو کن کی مہریں لگاتا ہے، اس نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، کون لگاتا ہے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ کبھی دل کے بنانے والے کے تابع ہو کر اس دل کو درکانا سیکھیے، جس کے پاس حاکم کی حکومت اسی کے رہے تو وہ سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ پہلی محبت ہو اس دل میں اس کن کہنے والے کی ہی ہونی چاہیے، پھر کسی زیروح کی آپ کی محبت اعتدال کا شکار ہے، اس کے بارے میں سوچی کہ اس نے اپنا موٹے موٹے گلاسز والا چشمہ صحیح کرتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، کون ہو تم؟ اژدہا نے پوچھا تھا۔ سمد غفور، انہوں نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پلک جھپکتے اس کا وجود غائب ہوتا۔ وہ بس ہولا تھا خدا کی طرف سے شاید اذہان کو سمجھانے کا۔ سب اس نے وسکی کا گلاس اذہان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، بوتل دو یار۔ اس نے اس کے ہاتھ سے بوتل کھینچی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس ناپاک محلول کو اپنے اندر اڑیلنے لگا تھا۔ 1 2 3 4 بوتلیں ختم کر چکا تھا، پھر بھی اسے نشہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دنیا بلانے میں ناکام ہوا تھا۔ مراد یہ کون کہتا ہے؟ اس نے نشے والی آواز میں پوچھا تھا۔ وہ جو 7 جہانوں کا رب ہے چھوٹے ملک جی، اس نے اذہان کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ زہرا کو دے گا نا مجھے؟ وہ اٹھا تھا اور پھر گرا تھا۔ مانگ کر تو دیکھیے، ضرور دے گا۔ اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا تھا، نہیں دے گا یار۔ وہ کہتی تھی کہ وہ دعا مانگے کہ وہ مجھے کبھی نہ ملے۔ وہ لڑکی سب کے معاملے میں رحم دل تھی، تو میرے معاملے میں سخت دل کیوں ہے؟ مراد تم کہو اس سے جا کر وہ یہاں رہتی ہے۔ اذہان ہے ملک دل کی حکمران ہے، وہ رگوں میں بستی ہے، وہ زندگی ہے۔ اس نے میرے سینے پر پھر نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں تھک گیا ہوں مراد، اب اس کا درد مجھے تھکا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی ابھی بہت بڑی ہے چھوٹے ملک صاحب، سے نکلیں گے بہت سارے دروازے بھی کھل جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ دیکھنا میرا دل کہتا ہے، آپ کو منزل بھی ملیں گی اور موزے بھی ہوں گے۔ تو کٹھاٹے مارتا آپ کے اندر سمندر ہے نا، اس کی داستان بھی مکمل ہوگی، اور آپ کے وہ چھوٹی ملکانی کے ملے کے دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ وہ سب ملے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، تو تھوڑا اور صبر تو حمل سے کام لے۔ اس فیصلے کو رب پر چھوڑے، کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوگا۔ اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور اس طرح کا ملے گا کہ رب بھی راضی ہوگا اور آپ بھی راضی ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو؟ کیا تم مجھے زہرا کے پاس لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جی چھوٹے ملک صاحب۔ مراد کی آنکھیں آنسو سے بھری تھی۔ اذہان کی حالت دیکھ کر